کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضرت آج یہ پوچھنا تھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عام طور پر تمام اولیاء کرام اہل سنت والجماعت سے ہوتے ہیں، بلکہ ہند و پاک کے اولیاء اللہ تو حنفی بھی ہوتے ہیں، تو حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت حنفی کیوں کہلاتے ہیں؟ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام میں قرآن کا تو نام ہی نہیں آتا، جو کہ سب سے بڑی ہدایت ہے انسانیت کے لیے، تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال لایا آپ کہ اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، اور قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے، نام میں ذکر نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اولیاء کامل اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں۔ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حدیث میں جیسے کسی حیثیت کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 بنیں گے، اور ایک ناجی ہوگا، نجات پائے گا، باقی سارے ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ وہ ایک ناجی کون ہوگا؟ وہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ حدیث میں وہ ہوا یوں کہ جب یہ آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 غالباً 106 اور 107 ہے، تو سورۃ آل عمران اس یہ جو نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ کل روز قیامت میں بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے اندر مریں گے، اور جو روشن چہرے ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماع، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت ذکر کی ہے اپنی سندوں کے ساتھ۔ تو اہل سنت والجماعت یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھ گئے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہی نے رکھ دیا نام اس ناجی فرقے کا کہ جو جنت میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اب رہا یہ سوال کہ اہل سنت والجماعت میں قرآن کا نام نہیں ہے۔ قرآن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ٹھیک، اور ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرمایا۔ تو کتاب اللہ و سنتی فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کیا ہے، سنت کیا ہے؟ کتاب اللہ علم ہے، کتاب اللہ علم ہے، اور سنت اس کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن کریم کے اندر جو علوم ہے وہ عملی شکل میں وہ سنت میں نظر آتے ہیں، سنت میں نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ علم نازل کیا نبی پہ، تو نبی کو یہ بھی ہدایت دی کہ آپ اس کو عملی طور پہ کر کے دکھائیں، کیونکہ گویا کہ آپ کو میں نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ یہ علم ہے، اور علم رہ جائے تو وہ تو نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھو ایک شخص کو علم ہے کہ نماز فرض ہے، اس پر تو اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک پڑھے گا نہیں۔ ایک بندے کو علم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، تو علم پر آپ کو نجات نہیں، عمل پر نجات ہے۔ تو سنت اصل میں قرآن کے عمل کا دوسرا نام ہے۔ تو نبی نے قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، تو نبی نے وہ نماز جو قرآن میں مطلوب ہے وہ پڑھ کے دکھائی کہ یہ ایسی نماز ہے جو قرآن مانگ رہا ہے۔ جیسا روزہ رکھو ویسا روزہ رکھے دکھایا کہ ایسا روزہ جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حج ہے تو نبی نے حج کر کے دکھایا کہ وہ حج جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ایسا حج کرنا تم نے، ٹھیک۔ تو سنت گویا کہ قرآن پہ عمل کا دوسرا نام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ قرآن علم ہے اور آپ چلتا پھرتا اس کا عمل ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنی زندگی کے خطوط متعین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا نتیجے کا اہل السنہ ہے؟ تو اہل السنہ والجماع، اہل السنہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں سنت کے طریقے پر، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں سنت کے طریقے پر، کیونکہ میں نے بتایا کہ نجات تو جو ہے وہ عمل پر ہے، علم پر نہیں ہے، ٹھیک۔
اس لیے فرمایا کہ اہل سنت جو ہے کا مطلب یہ نکلا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں سنت کے طریقے پر. سبحان اللہ. یہ اہل سنت ہو گئے. تو قرآن آ گیا, دونوں چیزیں آ گئی. اب آ گیا جماعت. جی. تو جماعت کی بجائے ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کی سنت تو کامل ہے. اب کامل سنت ہو کہ اب جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ بس وہ جو ہے وہ سنت اہل سنت نام ہوتا. لیکن نبی نے اہل سنت کے ساتھ والجماعت بھی فرمایا. جماعت سے مراد صحابہ کرام, ان کو بھی شامل کیا. یہ کیوں شامل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی قیمتی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کی نقلیں بھی بنتی ہیں, جعلی بھی بنتی ہیں, ڈپلیکیٹ بھی بنتی ہیں. اب راڈو گھڑی آئی, اب راڈو گھڑی کی ڈپلیکیٹ بھی بنے گی. ٹھیک, اب جب ڈپلیکیٹ بنے گی تو ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ پتہ کیسے لگے یہ اصلی ہے نقلی ہے؟ آپ دنیا کے اندر اپنی کسوٹیاں بناتے ہیں کہ یار یہ کسوٹی ہے, اس سے پتہ لگے یہ جعلی ہے. اصلی شہد مارکیٹ میں آیا تو نقلی شہد بھی آ گیا. ٹھیک, تو اب یہ والجماع اس لیے فرمایا جماعت سے بعد صحابہ ہیں. اب جب نبی نے کہا کہ میری سنت, اب نبی کی سنتیں تو کتنی آئیں گی مارکیٹ میں؟ 73 آئیں گی, کیونکہ آپ نے کہا نا 72 اور میرے 73, تو 73 قسم کی سنتیں مارکیٹ میں آئیں گی کیونکہ ہر فرقہ اپنے طریقے پر نبی کی سنت کو پیش کرے گا. اب یہ 73 آ گئیں, اب آپ کس کو اڈاپٹ کریں؟ یار یہ اصلی ہے, یہ اصلی, یہ کیا کریں؟ تو نبی نے کہا کہ جنہوں نے خود سنت دیکھی جو تصدیق کریں وہ میرے صحابہ ہیں, صحابہ سے پوچھنا. سبحان اللہ. سبحان. وہ بتائیں کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے, یہ نقلی, یہ اصلی ہے, کیونکہ انہوں نے تو میری سنت کو دیکھا ہے. جی. لہذا وہ سنت کی تصدیق کرنے والے وہ لوگ ہیں, تو تصدیق کی مہر صحابہ سے لگوا لینا. زبردست, ماشاءاللہ. اگر نہ لگوائی تو نتیجہ کو کہ پتہ نہیں, آپ جو پتہ چلے کسی جعلی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کیونکہ سنت ڈپلیکیٹ آئیں گی. یہ پیشن گوئی سیاستہ کی ہے کہ 73 آئیں گے فرقے, ہر فرقے کا اپنا ایک نظریہ ہوگا. اس لیے جماعت کی نبی نے قید لگائی کہ میری سنتوں کے اندر اصلی کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تصدیق کرنے والے صحابہ, کیونکہ براہ راست میں شاگرد ہیں, آپ ان سے پوچھیں. اچھا, ان کے اندر بھی درجہ بندی کر دی. فرمایا کہ علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑو, وہ سنت الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. فرمایا میری سنت کے بارے میں جب پتہ کرنا ہو سب سے پہلے خلفاء راشدین کو پوچھو, صدیق اکبر سے پوچھو, فاروق اعظم سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, علی مرتضیٰ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یہ خلفاء راشدین, ان سے پوچھو. اور ان سے جب پوچھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اصل ہے کیا. پھر عشرہ مبشرہ کو لیول دے دیا, ان سے نہیں پتہ جائے عشرہ مبشرہ سے پوچھو, پھر کبار صحابہ سے پوچھو, اصحاب بدر سے پوچھو, تو گویا کہ یہ درجہ بندی ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر مطلقاً صحابہ کے بارے میں فرما دیا اصحابی النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, بأی مقتدیتم اہتدیتم, تم جس کی بھی راستے کو اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ میری سنت جب آئے, وہاں جب پتہ نہ چلے تو کسی بھی صحابی سے آپ کو پتہ چلا یہ اصلی ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اس لیے جماعت کی قید لگائی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو گمراہ فرقے عام طور پہ پیدا ہوتے ہیں وہ ساتھ جماعت کی قید نہیں لگاتے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرنا کہ یہی اصل ہے. اب اہل قرآن بھی ایک فرقہ ہے نا, جو سب سے پہلے غلام محمد پرویزی فتنہ جو ہے وہ انڈیا میں پیدا, اس کے اپنے فرقے کا نام رکھا اہل قرآن. کہا حسبنا کتاب اللہ, ہم اہل قرآن کافی ہے, ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس لیے کیا اس نے یہ کہ اگر اہل قرآن کے بعد جماعت کی قید لگائیں ہم, یعنی صحابہ کو لائیں, تو ہمیں تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو چلا آ رہا ہے. ہمیں تو اپنا اس کے اندر جو زہر بھرنا ہے. لہٰذا ان کے جی اہل قرآن ہے جی, اب وہ قرآن کے اندر جیسے چاہے تبدیلیاں کریں کہ جی نماز پڑھ لو, کہ جی نماز تو ایکسرسائز کا دوسرا نام ہے, کیونکہ نماز کا معنی ہے یہ سرین ہلانا, یہ کل ہلانے کو کہتے ہیں صلاۃ عربی میں, وہ لغوی معنی. کہ لہذا جو ہے یہ اگر کسی نے ایکسرسائز صبح شام کر لی تو نماز ہو گئی, کیونکہ کل ہل گئے نا, نماز ہو گئی. یہ اس طرح کر کے ساری عبادت برباد کی اس نے, یہ پرویزی نے, کیونکہ اس نے اپنے اہل قرآن کا یہ گمراہ. تو اسی طریقے سے بہت سے اہل حدیث نام سے بھی فرقے موجود ہیں, اہل حدیث پہ آگے رک گئے آگے. اور نبی نے جب کہ کہا کہ جب صحابہ نے پوچھا آپ اس کے لیے کوئی معیار کسوٹی بتائیں کہ حق والے کون ہیں, آپ نے کیا فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے جماعت کو ساتھ رکھا ہے, میں اور میرے صحابہ جس کے اوپر قائم ہے وہ حق ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں اور یہی وہ ناجی ہیں جو نجات پائیں گے, باقی سارے ناری ہیں.
تو دیکھو، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں تو والجماعت تو نہیں شامل، صحابہ تو شامل نہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں ساتھ جماعت تو شامل نہیں ہے، تو پھر وہ آگے کیا؟ ایسے جتنے ایسے فرقے باز، تو گویا کہ وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جماعت کٹے گی تو آپ پھر جو ہے وہ منزل نہیں پا پائیں گے، کیونکہ وہ تو اصل واسطہ تو وہی ہے کہ جو آگے سب لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے جو ہے ہمارا جو نام اہل سنت والجماعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں بلکہ نبی کی سنت کے مطابق قرآن پہ عمل کرتے ہیں. اور جماعت اس لیے ہے کہ سنت وہ لیتے ہیں جس کی تصدیق صحابہ سے ملے. ہم وہ لوگ ہیں لہذا بالکل پیور مال لے کے چلتے ہیں، ہم ایم مارکیٹ میں کوئی اٹھا کے مال نہیں چلتے. یہ اہل سنت والجماعت. اب آ گیا حنفی. اب حنفی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون، کہ وہ کسوٹی بتائی کہ جو کون حق والے ہیں جنتوں میں جانے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں جو سبقت لے جانے والے ہیں ایمان قبول کرنے میں. والذین تبعہم، جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے، یعنی صحابہ کے شاگرد، یعنی تابعین. تو گویا کہ مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ، پھر آگے تابعین. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو، ان سے اللہ سے راضی ہو گئے. لہذا ان تین طبقوں کے اندر جو لوگ ہیں یہ بالکل پرفیکٹ حق ہیں، لہذا ان کی پیروی میں آپ چلتے چلے جاؤ گے، منزل مل جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، یہ واحد امام ہے 4 اماموں میں سے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، جو صحابہ کی شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے. وہ نمازوں کو دیکھ کے آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز یوں پڑھنی ہے. اب اس سے زیادہ اتھینٹک نماز کون سی ہو سکتی ہے؟ باقی لوگ تو وہ حدیثیں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں نا، یہ تو صحابہ کو دیکھ کے، صحابی ہاتھ کیسے باندھ رہا ہے، رکوع میں کیسے جا رہا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے، تو یہ وہ تابعی ہیں. لہذا ان کا مقام سارے اماموں سے اوپر، تو لہذا اس آیت کے اندر بھی شامل ہے. اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لہذا جو حنفی ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور اچھا مزے کی بات، اور آپ کی سند اتنی اونچی ہے کہ ڈائریکٹ صحابہ، حضرت انس ہیں، اوپر رسول اللہ، ایک واسطے نبی تک پہنچ رہے. یہ آپ کی شان ہے. تو ایسا امام کہاں ملے گا؟ اچھا آج لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد سندیں چلی آ رہی ہیں، وہ کہتا فلاں راوی تو بیچ میں ضعیف ہے، فلاں تو موجود ہے. بھائی بات سنو، چھوٹی سی مثال، ایک چشمہ، پہاڑ میں سے چشمہ پھوٹے، چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے اس کے بعد نیچے جا رہا ہے. اب جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہاں پانی شفاف ہے نا، وہاں سے آپ پانی پی رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے نا. لیکن آگے جا رہا ہے، کافی آگے گیا، اس میں تیلے بھی آ گئے، گرد بھی آ گیا، مٹی گیا، پتھر آ گئی، تو آگے صفائی کی ضرورت پیش آئے گی نا. وہاں جہاں بیٹھے وہاں تو ضرورت نہیں پیش آئے گی. ابو حنیفہ تو وہاں بیٹھے ہیں، آپ تو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہاں سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ڈائریکٹ دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں بھائی. ہاں آگے جب سند چلی گئی، آگے جا کے کچرا پڑ گیا، اس کے مٹی پڑ گئی، کوڑا کرکٹ پڑ گیا، اب وہاں صفائی کی ضرورت ہے، یار یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح. تو مطلب کیا ہوا؟ تو بعد میں اگر کوئی راوی ایسا آ گیا تو ابو حنیفہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شفاف پانی پی کے آپ کو بتا رہا ہے. بالکل سمجھے یہ بات؟ بالکل. تو غلطی لوگ یہاں کرتے ہیں، اور یہ ابو حنیفہ، اور یہ حدیث ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، وہ موجود ہے. بھائی وہ تو بعد میں آگے ہوا، وہ تو صحابہ سے بیٹھ کے بتا رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا. اس لیے حنفی جو ہونا، اس لیے اکثر اولیاء کاملین جو عام طور پہ ہمارے ہندو پاک میں خاص وہ حنفی ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر یہ کہ جو دین صحابہ سے سنتیں ملی ان کو مدون کر دیا، مرتب کر دیا، لکھ کے پورا تیار کر دیا پوری امت کے لیے. اور آج جامع صغیر کے نام سے امام محمد کی کتاب، وہ گویا کہ ایک ایسی کتاب دستاویز ہے کہ جو آگے ساری سنتیں متعین کر رہی ہے. تو اس لیے حنفی بن جاتے ہیں. تو گویا کہ ہم ہندو پاک کے لوگ پھر کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں. اور باقی یہ کہ شافی اگر ہیں اور ملکوں کے، مصر کے اندر شفافی ہیں، اور نائجیریا وغیرہ میں وہاں پر جو عام طور پہ جو ہے وہ مالکی ہیں، تو وہ مختلف جگہ، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت حنفی کا مطلب ہے. اور یہ وہ نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، خود ہمیں اہل سنت والجماعت کا. اور آپ کو پتا ہے کوئی بزرگ نام کسی بچے کا رکھے آپ کو فخر ہوتا ہے نا، یہ میرا بچہ، اس کا نام جو ہے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ اس کا نام رکھا ہے.
فخر ہوتا ہے. آج لوگ ہمیں بھی اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے ہمیں پوچھتے ہیں حضرت آپ نام رکھ دیں, رکھ دیا جی رکھ دو ہے. بعض دفعہ تو میں تو کہتا کہ اچھا سا نام بتائیں, تو میں کہتا ہوں مجھے تو یار اپنا ہی نام اچھا لگتا ہے, کہ بس صحیح ہے, بچے کا منیر احمد رکھ دیا. کتنے منیر احمد ہو چکے ہیں, یہ ڈاکٹر فیصل کے بچے کا نام بھی منیر احمد اسی پر رکھا ہے محبت میں اس نے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ وہ جی وہ نام, اب وہ فخر کرتے جی ماشاءاللہ یہ آپ نے نام رکھا. تو ہمارا نام تو اللہ کے نبی رکھ کے گیا ہے. اور پھر حنفی کا اضافہ یہ تو قرآن کی آیت سے ہوا ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو ہے 3, اس میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ صحابہ نے نبی سے فیض لیا, صحابہ کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کو بھی ملے نہیں ہیں, ان میں بھی نبی کا فیض جائے گا. یہ جب بات کی تو اس پر جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ فیض جائے گا آپ کا, کہ جو ابھی ملے نہیں ہیں صحابہ سے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی بیٹھے تھے. سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو آسمان سریہ سے علم اتار کے زمین پہ پھیلا دے گا. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے اجماع نقل کیا اس بات کا کہ وہ ان کی نسل میں وہ شخص کون ہے, وہ امام ابو حنیفہ ہے, نعمان بن ثابت. یہ وہ واحد آدمی ہے وہ جن کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا. اور یہ تفسیر عثمانی یہ سعودی عرب کے اندر چھپی, آج بھی آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے شاہ فہد کے دور میں چھپی ہے. اور اس کے اندر جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کے نیچے امام سیوطی کا یہ اجماع نقل کیا, اور سعودی عرب کے 500 بڑے بڑے علماء نے اس کو اپروو کیا کہ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ وہ مثلا کا حنبلی ہیں, شافی ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ابو حنیفہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے امام کو حاصل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ آج بھی جو اس کے اندر موجود. تو کہنے کا مقصد تو گویا کہ قرآن کی اس آیت کی پیش گوئی میں امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں. اور پھر چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں, ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں نا. بہت سے لوگوں کی چڑ ہوتی ہے امام اعظم, اور جی امام اعظم تو رسول اللہ ہے. بھائی رسول اللہ کے ساتھ کہاں تقابل کر رہا ہے یار, رسول اللہ کی شان کہاں ہے. امام ابو حنیفہ ان کے مقابلے میں جوتیوں کا خاک نہیں یار, یہ آپ تقابل ہی غلط کر رہے ہیں. ہم تو رسول اللہ سے مقابلہ کر ہی نہیں رہے. اگر یہ بات ہے کہ وہ امام اعظم تو رسول اللہ ہے, تو پھر ہم یہ کہیں کہ امام اعظم تو اللہ ہے, سب سے بڑا امام اعظم تو اللہ ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو بلا وجہ یہ شرارت ہے. تو امام اعظم کا جو نام ہے کہتے ہیں تُس امام اعظم بنا رہے, کن نے آخیا؟ نبی بنا کے گئے, یہ بھی نبی بنا کے گئے. کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نبی نے, ایک روایت میں آتا ہے ان اعظم الناس, لفظ ان اعظم الناس, کہ لوگوں میں اعظم وہ شخص ہوگا کہ جو آسمان سریہ سے علم اتار کے زمین پہ پھیلا دے گا, اور سلمان فارسی کو اولاد میں سے ہوگا. تو جب امام ابو حنیفہ وہ شخص ثابت ہو گیا, تو امام اعظم کا لقب نبی دے گا تو ان پہ فٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ نبی خود اعظم الناس کہہ گئے کہ امام اعظم ہے. تو گویا کہ یہ لقب بھی نبی کا دیا ہوا. تو گویا کہ الحمدللہ ہمارے پاس سچا اور سچا مال ہے. ہم اہل سنت والجماعت حنفی سچا اور سچا مال ہے جو براہ راست نبی سے ہم تک پہنچا ہے. اور باقی لوگوں نے اپنے خود ہی نام بنائے ہیں, خود ہی نام رکھ کے خود ہی سلسلے قائم کیے ہیں, نظریے چلائے ہیں, لیکن جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سعادت اور شرف ان کو حاصل ہے. اللہ جزاک اللہ خیر حضرت, اتنے خوبصورت موتی آپ یہاں پہ سمجھاتے ہیں حضرت. اللہ پاک ہمیں اپنے اکابرین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ شوق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر.